والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ مناطق کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول، کہ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو قول سے، ثابت فی الحیات الدنیا، اور پختہ رکھتا ہے دنیا زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، وَيَدُلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بھٹکا دیتا ہے ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا، وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اور کرتا ہے اللہ ما یشاء، جو کام چاہے اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ آیت کی شان نزول کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ انصاری کا جنازہ ٹائم تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، جنازے کو رکھ لیا، بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، اب تنکے سے زمین کو کورد رہے تھے، تو صحابہ تشریف فرما تھے، آپ فرمانے لگی دیکھو ابھی لحد میں نہیں اتارا، لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر بندہ ایمان والا ہے، بندہ مومن ہے، تو اللہ کے مقرب فرشتے آتے ہیں، نورانی چہرے والے، سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں، کستوری سے زیادہ خوشبو لے کے آتے ہیں، اور لا کر اس کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی دلجوئی کرتے ہیں۔ کس کی؟ مومن کی، متقی انسان کی دلجوئی کرتے ہیں، اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ روح کو نکالتے ہی جو سفید چہرے والے فرشتے ہوتے ہیں اس کو فوراً وہ نورانی غلاف میں لپیٹتے ہیں، خوشبو والے غلاف میں لپیٹ کر چل پڑتے ہیں۔ جب وہ چلتے ہیں اس کی خوشبو مہکتی ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ میرے آقا بیان کر رہے ہیں، اس کی خوشبو مہک رہی ہے۔ اب چرند پرند کہتے ہیں کس کی خوشبو ہے؟ زمین کے چرند پرند کہتے ہیں کس کی خوشبو ہے؟ کہتے ہیں فلاں مومن کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور یقین مانے میں نے گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ایک بندے کا انتقال ہوا، مومن بندہ، بکریاں رو رہی تھی، بکریاں رو رہی تھی، میں بکری نے مچایا ہوا، روتے ہیں۔ جب وہ پہلے آسمان پہ پہنچتے کہا بھئی کون ہے؟ کہا فلاں بن فلاں کی روح ہے، مومن نے کہا دروازہ کھول دو۔ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، سلام بھیجتے ہیں اس پہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا، ساتویں آسمان پر کہا جاؤ اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا کے آؤ۔ ابھی قبر میں نہیں گیا، ابھی قبر میں نہیں گیا، کہا جنت میں اس کا مقام دکھا کے آؤ۔ مقام دکھایا، کہا اس کو واپس لے جاؤ بھی۔ اللہ فرماتا واپس لے کے جاؤ، کیونکہ ہم نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین مٹی سے بنایا، مٹی میں دفن کریں گے، پھر مٹی سے اٹھائیں گے اس کو۔ وہ لے کے آتے ہیں، لا کے اب وہ فرشتے جو ہیں ساتھ چلتے ہیں، میت کے ساتھ چلتے ہیں، میت کے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے آقا بیان فرماتے ہیں کہا کہ اس کو پھر جب وہ قبر میں اتار دیا، قبر میں اتارنے کے بعد
اب سوال جواب کی نوبت آتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ متقی انسان ہے، نمازی آدمی ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں من ربو کا، وہ کہتا ہے دیکھو سورج غروب ہونے والا، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ یہ پیسے متقی ہے، نماز کے لیے کہہ رہا ہے، وہ سب سوالوں کے جواب دے دیتا ہے۔ اب یہاں فرمایا، کہا کہ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ اہل ایمان کو قول سے۔ اس نے سوال کیے، فرشتوں نے چاروں کے صحیح جواب دے دیے، ثابت قدم رکھا۔ جب صحیح رکھا، صحیح رکھنے کے بعد ایسے کر کے قبر میں لا کے فرمایا، کہا کہ جہنم دکھاتے ہیں، کہا کہ نہیں تیرا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، بلکہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے، تجھے جنت میں جانا پڑے گا۔ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ برعکس اس کے کہا کہ جب گنہگار انسان کی روح نکلتی ہے، میرے آقا فرمانے لگے، کہا کہ فرشتے ایک بدبودار ٹاٹ کا لباس لے کے آتے ہیں، مردار کی بو آ رہی ہوتی ہے اس میں سے، اور خوفناک قسم کے فرشتے آتے ہیں، خوفناک قسم کی شکل میں وہ آتے ہیں۔ اب وہ گھبراتا ہے، اب گھبرانے سے کیا بنے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی روح کو نکالتے ہیں، بڑی مشکل سے روح کو نکالا، وہ لے کر چلتے ہیں۔ چرند اور پرند کہتے ہیں، ارے کس خبیث کی روح ہے، بدبو پھیل رہی ہے، کس خبیث کی روح ہے، زمین پر بدبو پھیل رہی ہے۔ کہا کہ پہلے آسمان پہ اجازت نہیں ملتی، دروازہ نہیں کھلتا، کہا کہ اس کی روح کو زمین میں پھینک دو۔ مقام علیین آسمان پر ہے، سجیین زمین کی تہ میں ہے، کہا اس کو زمین کی تہ میں پھینک دو، بدبودار روح ہے، زمین میں پھینک دو، تہ میں، اس کو سجیین میں پھینک دو۔ علیین کا درجہ آسمانوں میں ہے، سجیین کا درجہ زمین کی تہ میں ہے۔ پھر کہا کہ پھر جب اس کو قبر میں اب وہ لہراتا ہے، ڈرتا ہے، نہیں دیر کرو۔ مومن کہتا ہے جلدی کرو، مجھے جلدی پہنچاؤ، یہ کہتا نہیں دیر کرو۔ جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اب کیا بنے گا؟ وہاں خوفناک قسم کے فرشتے آتے ہیں۔ آنے کے بعد وہ جب کسی بھی چار میں سے ایک سوال کا جواب نہیں دیتا، اس کو جنت دکھائی جاتی ہے۔ دیکھ اگر تو نیک عمل کرتا تیرا یہ ٹھکانہ تھا، کہا اس کی قبر کو جہنم کے باغوں میں سے باغ بنا، اس کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے قول پر ثابت نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ بھٹکا دیتا ہے زیادہ ظلم کرنے، یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، سعید خدری سے روایت ہے، وہ جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے، چلنے والوں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ مومن کو جب تھوڑی بہت کوتاہی ہے، اس میں تھوڑی بہت کوتاہی ہوتی ہے، اگر فرشتے اس کی طرف آتے ہیں سختی کرنے کے لیے، سر کی طرف سے، کہا سر کی طرف صدقات آ جاتے ہیں، اگر سیدھی طرف سے آئے تو نماز آ جاتی ہے، الٹی طرف سے آئے تو روزے آ جاتے ہیں، بعض میں سر کی طرف حج آ جاتا ہے، پیروں کی طرف صدقات آ جاتے ہیں، اس کی بچت جو ہے اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز، یہ مسئلہ ہے، یہ کوئی پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ یہ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم میں ایک ایک بات کو بیان فرما دیا ہے، اے بندے یہ ہوگا، اے بندے ایسے ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، قبر میں یہ سوال ہوگا، یہ جواب ہوگا، یہ سوال ہوگا، لیکن اب سمجھے گا، سمجھ گیا تو بڑی بات ہے، نہیں سمجھا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔